میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، دعا میں آپ کو ہلنے کا حق نہیں ہے. دعا کس سے مانگ رہے؟ احکم الحاکمین، وہ تیرے جیسے تھوڑا ہی ہے، اس جیسے تو کوئی بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء. تو دعا بہت توجہ سے مانگا کرے، ہاتھ نہ بالکل کھلے ہوئے ہو نہ بالکل بند ہو. عالمگیری میں لکھا ہے معمولی سا فاصلہ رکھے، نہ بہت اٹھائے نہ بہت بٹھائے، سینے کے سیدھ میں ٹھیک ہے. اور حدیث میں دعا ایسی مانگو جیسے آپ ہتھیلیوں سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں. دعا میں ادھر ادھر دیکھنا، اوپر نیچے سر اٹھانا بد نصیبی ہے، دعا سے محرومی. دعا کو اللہم صلی سے شروع کرنا نبی نے منع کیا ہے، خلاف سنت اور دعا مردود ہونے کی علامت ہے. جس آدمی نے اللہم صلی سے شروع کیا، آپ نے کہا عجلتا، اجلت کر رہا ہو. دوسری حدیث میں ہے کہ متعجل کی دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا اذا دعوت فاحمد ربک، جب بھی دعا مانگو پہلے الحمدللہ پڑھو. ثم صلی علی نبیک، دوسرے درجے میں پیغمبر پر درود بھیجو. ثم صل تو پھر مانگ ملے گا. آپ اندازہ لگائے، یعنی دعاؤں کے آداب بھی بڑے بڑوں کو یاد نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی اپنی کوئی شریعت ہے کیا؟ یہ ترمذی بخاری اور مسلم کے بعد اہم مہم کتاب ہے دعوات الکبیر میں 4 حدیثیں، چاروں میں پیغمبر نے منع کیا کہ درود شریف سے آپ نیک عمل شروع نہیں کر سکتے. کسی بھی وظیفے کے بارے میں یہ کہنا اول و آخر درود، سری دروغ، غلط، فوش غلط، پیغمبرانہ خلاف ورزی. اول الحمدللہ، سبحان اللہ، التحیات للہ، اللہ اکبر. کوئی بھی کلمہ مدح الہی پر دلالت ہو وہ حکم الحمدللہ میں. شکر کرو کہ مرنے سے پہلے پتہ چلا، ورنہ لحد میں اتر جاتے ہو منکر نکی ڈنڈے سوٹے دکھاتے کہ آج تک تو نے انسانوں والی دعا بھی نہیں مانگی. ترمذی شریف جلد اول جہاں کتاب الصلاۃ پوری ہو رہی، امام ترمذی کہتے ہیں باب الثناء علی اللہ، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، ثم الصلاۃ علی النبی، پھر درود، ثم الدعاء. اب مانگو جو مانگنا ہو. اللہ تعالی